الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ محترم و مکرم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کی عنایات میں سے ہمارے پاس بے شمار عنایات ہیں جس کے اندر کسی قسم کی بغیر روک ٹوک کے بغیر وہ ہمارے تک پہنچ رہی ہیں۔ کچھ نعمتیں تو ایسی ہیں کہ جنہیں ہم نعمت سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس اللہ کا انعام سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ کچھ کیوں بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جسے ہم سمجھتے ہیں وہ خود کار ہماری تخلیق ہیں، نہ کہ اللہ رب العالمین کی عطا ہے۔ انسان جب اپنی مرضی پہ اترتا ہے تو اللہ رب العالمین کے انعامات اور اس کی نعمتوں کو بھی جھٹلا دیتا ہے۔ ایک ایک بات کا کریڈٹ جو ہے وہ خود کو دینے لگتا ہے، اپنے اہل و عیال کو دینے لگتا ہے، اپنے ماں باپ کو دینے لگتا ہے، لیکن یہ دل میں یقین اگر پیدا ہو جائے کہ مجھے سب سے پہلے اگر کسی کا شکریہ ادا کرنا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آئی کہ اللہ رب العالمین نے ان کی گواہی آسمان سے نازل فرمائی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ام رومان کہنے لگیں کہ اٹھیے اور پیغمبر علیہ السلام کا شکریہ ادا کریں۔ تو کہنے لگی کہ نہیں، میں اپنے اللہ کا شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے میری برات نازل فرمائی ہے۔ ایک دھیان جو ہے ہمارا اللہ کی طرف سے ہٹ گیا ہے۔ شکریہ ہم کرتے ہوں گے، الحمدللہ کہتے ہوں گے، اللہ تیرا شکر ہے کہتے ہوں گے، لیکن یہ حق جو تھا اللہ کا سب سے پہلے اسی کا شکریہ ادا کیا جائے، یہ ہم نے روک لیا ہے۔ لوگوں کا ہم بات بات پہ تھینک یو اور شکریہ ادا کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندہ لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر پاتا، نہیں کرتا، وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن بات کرنے کی یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کا شکریہ ادا تو کرنا شروع کر دیا، اللہ کے شکریہ سے اعراض کر لیا۔ کیا کمال بات تھی ان لوگوں کی کہ اگر کوئی تکلیف آتی تو پھر بھی کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی عزت ہے اس آدمی کی کہ جس آدمی کا کوئی عزیز فوت ہو جائے اور فوت ہونے کے بعد وہ اللہ کی رضا کی خاطر یہ پڑھ دے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کے فلاں عزیز کو تم نے فوت کیا، بتاؤ وہ کس حال میں تھا۔ تو فرشتے، اللہ رب العالمین کو پتہ ہوتا ہے سب، لیکن اس آدمی کا مقام اللہ رب العالمین فرشتوں کے اندر بیان کرنے کے لیے فرشتوں سے پوچھتے ہیں۔
تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کا فرشتہ بتاتا ہے کہ اللہ وہ تو تیری حمد و ثنا بیان کر رہا تھا، وہ تو انا للہ پڑھ رہا تھا۔ اللہ کہتے ہیں اس وقت میں بھی انا للہ، اس وقت میں میری حمد و ثنا؟ فرمایا وَابْنُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو، گھر بنا دو، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ، اور اس کا نام بھی بیت الحمد رکھ دو، کہ اس بندے نے میری اتنی مشکل وقت میں تعریف کی ہے، صبر کیا ہے، آج میں اللہ رب العالمین نے اس کو بیت الحمد عطا کر دیا ہے تعریف کے بدلے میں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک بات فرمائی اور آپ مسکرا پڑے، فرمانے لگے کہ یہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، مسکرانے لگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صَبَرَ فَكَانَ خَيْرَ اللَّهُ۔ فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس سے اگر کوئی خوشی آتی ہے، آسانی آتی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی فرحت آتی ہے تو یہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ فرمایا فَكَانَ خَيْرَ اللَّهُ، یہ بھی بہتر ہے اس کے لیے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی اجر نوازتے ہیں۔ اور وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اگر اسے کوئی تنگی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو یہ پھر صبر کرتا ہے۔ فرمایا فَكَانَ خَيْرَ اللَّهُ، وہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ تنگی میں صبر کرنا اور خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرنا، لیکن شکر ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم نے بنا لیا ہے، تھوڑی سی دھمال ڈال لے، تھوڑا سا شور و غل کر لے، لوگوں کے اندر تھوڑا ڈھول ڈھمکا ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے، نہیں، یہ نافرمانی کا سامان ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ خوشی منانے کا یہ تھا کہ جب کوئی خوشی آتی تو اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑ سکتے کہ اللہ تیری ذات کا شکر ہے، الحمدللہ کرتے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں جاتے، نفل ادا کرتے، اور اگر تکلیف آتی تو آپ نے دیکھا جنگ بدر کا ماحول سنا ہے، استاد محترم نے جمعے کے اندر بیان فرمایا، تو تکلیف آئی، پریشانی تھی کہ 313 اتنے لوگوں کا مقابلہ کیسے کریں گے، تو میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، التجائیں بیان کی، آرزویں بیان کی، اپنی کنڈیشن بیان کی، اور اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ کے اللہ سے مدد مانگی۔ تو وہ بھی تکلیف کے عالم میں اللہ سے انسان صبر کے ساتھ مدد مانگے تو اللہ رب العالمین ضرور مدد فرماتے ہیں۔ لیکن ہمارا دل جو ہے ایمان کے ساتھ نہیں ٹکتا، ہم کہتے ہیں مولوی صاحب صبر بڑا کیتا ہے پر نہ کچھ حاصل نہیں ہویا۔ وہ کون سا صبر ہے؟ اس کو بھی سنایا، اس کو بھی سنایا، جس نے کچھ کہا تھا اس کو بھی 4-5 سنائی، اور پھر کہہ رہا میں صبر کر رہا ہوں۔ یہ تو وہ حساب ہوا کہ دو مائیاں آپس سے لڑ پئیاں تے ایک دوسرے نوں چنگیاں بولیاں، آخر تے جا کے پلہ چکیا، اچھا پینا میں صبر کر دیں۔ یہ ہمارا صبر ہے، صبر کا یہ عالم ہے، اور شکر کا یہ عالم ہے کہ اگر ہم کبھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو 100 لوگوں کے سامنے جا کے کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ آدمی اللہ کا شاکر آدمی ہے۔ شکر کے اندر دکھلاوا ہے، صبر کے اندر دکھلاوا ہے، تو پھر ہماری عبادات کے اندر ہمیں کیسا وہ ایمان حاصل ہو جائے گا کہ صحابہ کرام یا اللہ کے پاک پیغمبر جب دل سے اللہ سے کوئی چیز مانگتے صبر کر کے، انہیں یقین کامل ہو جاتا کہ میرے اللہ رب العالمین میری التجا کو ضائع نہیں کریں گے۔ کیوں اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تمہیں مدد کی ضرورت ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ مجھ سے مدد مانگو۔ ہم نے شکر کا رویہ بھی چینج کیا، صبر کا رویہ بھی چینج کیا، اور آخر پہ ہم نے کیا کیا
کہ اللہ رب العالمین کی تعریف کو تو بالکل چھوڑ دیا، اتنی سی تعریف کریں، الحمدللہ آپ نے کھانا کھایا، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اتنی سی تعریف کرنے سے اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آئیے روایت سنیے، میں نے پہلے بھی بیان کیا البدایہ والنہایہ کی کہ ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ، میں نے پہلے یہ بات اس لیے میں نے بار بار دہرائی ہے کہ ہم شکر بھی ادا کریں تو ایمان کے ساتھ نہیں ہوتا، ثواب کی نیت سے نہیں ہوتا۔ تو اللہ کہتے ہیں، صرف اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ جو بندہ صرف الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے۔ 8 حرف ہیں اس کے الحمدللہ کے، اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے کہ اللہ میرے بندے تو نے میرا شکر میری رضا کے لیے کیا، آج میں نے تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے۔ اللہ سے توفیق مانگیے، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، مطلب و معنی نہیں پتہ، دل ہمارا ساتھ نہیں دیتا۔ میرے خیال میں جتنی دعائیں ہم پڑھتے ہیں نماز کے بعد، ذکر و اذکار کرتے ہیں، صبح و شام کی دعائیں پڑھتے ہیں، ہمیں ان کے معنی کو دیکھنا چاہیے کہ میں اللہ سے ہر روز مانگ رہا ہوں تو کیا مانگ رہا ہوں، میرے شکر کے وعدے کتنے ہیں اللہ کے ساتھ۔ تکلیف آتی، تنگی آتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا جب ہاتھوں کے اندر فوت ہو گیا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی آنکھ جو ہے بہہ نکلی۔ صحابی رسول پاس تھے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی جی آپ کی بھی آنکھیں میں اٹھی۔ آپ نے فرمایا یہ تو میرا اس کے ساتھ پیار ہے، زبان سے میں وہی کلمہ ادا کروں گا جو اللہ کو منظور ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب کچھ پیٹ پاٹ کے، جیسے اس عورت نے کیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے، ایک عورت رو رہی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اسبری صبر کر۔ یہ اللہ کا شکر ہوتا ہے، کسی کے فوت ہونے پہ صبر کرنا یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بیت الحمد عطا فرماتے ہیں۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ تیرا کوئی فوت ہو جائے، تجھے کوئی تکلیف آئے، پھر پتہ چلے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے گزر گئے۔ اب اس عورت کو کسی نے بتایا کہ اللہ کی بندی، وہ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن سے تو ہم کلام ہوئی تھی، وہاں سے بھاگی، بھول گیا۔ یہ ہے ایمانداروں کا جوش تھا کہ انہیں اپنے ایمان کو خطرے میں پڑا نظر آتا تھا۔ بھاگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کی کہ اللہ کے نبی میں صبر کرتی ہوں، میں نے پہچانا نہیں۔ فرمایا نہیں، الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر جو ہے وہ صدمہ کے شروع میں ہے، بالآخر تو صبر آ ہی جائے گا، کتنے دن رو لو گے۔ یہ اللہ کے شکر کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی تکلیف آئے تو تب بھی انسان کہے الحمدللہ، یا اللہ تیری ذات پہ راضی ہوں، اور کوئی آسانی آئے تو تب بھی اگر انسان اللہ کا شکر ادا کرے تب بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے گا۔ بے اولادوں کے لیے دعا کا کہا گیا ہے، ان کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نیک نورینہ اولاد عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا شافی الامراض اشفی امراضنا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی
لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ پاک ہمارے بیماروں کو شفائیں عطا فرما دے، اللہ ہمارے تنگ دستوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، اللہ ہمارے مقروضوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، اپنے دین کا خادم بنا دے، اللہ ہمارے بچوں کو ایسا بنا دے کہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، اللہ ان کو جنت کے راستے پہ گامزن فرما۔ اللہ ہم جب تک زندہ رہیں ایمان کے ساتھ تیرے فرما بردار ہو کے زندہ رہیں، اللہ جب ہم فوت ہو کے تیرے پاس آئیں تو کلمہ طیبہ ہماری زبان سے جاری ہو، یا اللہ یا سجدے میں ہمارا سر پڑا ہو، یا اللہ یا ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں، اللہ ہمیں نیک موت عطا فرمانا۔ اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، اپنی تمام غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ تو اپنی رحمت سے اپنے کرم سے اللہ ہمیں اچھی موت عطا فرمانا، اللہ ہمیں اچھی موت عطا فرمانا، اللہ بدبختی سے محفوظ فرمانا، اللہ بدبختی سے محفوظ فرمانا، اللہ دنیاوی اور اخروی ذلت سے محفوظ فرمانا، اللہ تو بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، اللہ جن کے لیے اولاد کا کہا گیا ہے یا اللہ تو اپنی رحمت سے کرم سے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دے، اللہ جن جن کے پاس ہم میں سے اولاد نہیں ہے یا اللہ انہیں نیک اولاد عطا فرما، اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرما، اللہ تنگ دستوں کے لیے آسانیاں کر دے، اللہ ہماری مسجد کو آباد کرنے والوں کے اللہ گھروں کو آباد فرما دے، اللہ کاروباروں میں، مالوں میں، جانوں میں، اولادوں میں برکتیں عطا فرما دے، اللہ ہم نے جو روزے رکھے ہیں اللہ وہ قبول فرما لے، اللہ ہماری سحری و افطاری قبول فرما، اللہ ہمارا اولادوں کی تربیت کرنا قبول فرما، اللہ ہماری اولادوں کی تربیت کے اندر کمیاں کوتاہیاں جو ہیں ہمیں معاف فرما، اللہ ان کو نیک بنا، اللہ ہمارے بڑے، ہماری مسجد کے نمازی، ہماری مسجد کے خادم، ہماری مسجد کے امام و خطیب جو جو تیرے پاس آئے ہیں اللہ ان سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما دے، اللہ ان کے درجات کی بلندی عطا فرما، اللہ ان کے درجات کی بلندی عطا فرما، اللہ ان کی قبر کی وسعت عطا فرما، تا حد نگاہ ان کو کھلا فرما، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچے بنا دے، اللہ ان کی قبر کو ٹھنڈا فرما دے، اللہ ان کی قبر کو عذابوں سے محفوظ فرما، اللہ ان کے حشر کے معاملے آسان فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ وآہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔